الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ دریں گلستاں بہار و خزاں ہم آگوش است، زمانہ جام بدست و جنازہ بردوش است۔ درویش کہتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس دنیا کی بناوٹ یہ ہے کہ اس میں خوشی کے ساتھ غم بھی چل رہا ہے۔ جہاں بہار ہے، جہاں بہار کی شادابیاں اور رنگینیاں ہیں، وہاں خزاں کی اداسیاں اور خزاں کے سناٹے بھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہار کا موسم آتا ہے، باغوں میں، گلستانوں میں ہر جگہ پھول کھلتے ہیں، ہر جب سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، مگر ابھی چند دن نہیں گزرتے کہ خزاں پیچھا کرتے ہوئے پورے باغ کو کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ خزاں کی ویرانیاں ہر طرف چھا جاتی ہیں، خزاں کی اداس شامیں ہر طرف چھا جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا کی حقیقت یہی ہے، دریں گلستاں بہار و خزاں ہم آگوش است، زمانہ جام بدست و جنازہ بردوش۔ خوشی کی یہ محفلیں ان کی مدت زیادہ نہیں ہے، خوشی کے یہ لمحے دیر پا نہیں ہے، یاروں کی یہ صحبت چند دنوں کی۔ صدا نہ باغیں بلبل بولے، صدا نہ باغ مہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جمانی، صدا نہ صحبت یار۔ یہ دوستوں کی محفلیں گڑی دو گڑی ہے، اس کے بعد ویرانیاں ہیں، لمبی جدائیاں۔ دنیا کی اس ناپائیداری، دنیا کی اس عارضی حقیقت کو دیکھ کر ملک الشعراء خاقانی نے ایک لمبا قصیدہ لکھا۔ اس کے آخر پہ فرماتے ہیں، الا خاقانی مسکین کہ بندی دل دریں دنیا، تاں چشم زنی برہم نہ بینی نہ بینی۔ کہتے ہیں خاقانی، مسکین خاقانی، تم اس دنیا میں کیوں دل لگا رہے ہو، اس دنیا سے کیوں پیار بڑھا رہے ہو، کیوں دنیا والوں سے پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ایک کروٹ میں لیتا ہوں، ایک بار آنکھ جھپکتا ہوں تو اطلاع مل جاتی ہے کہ تمہارا فلاں دوست نہیں رہا، دوسری بار کروٹ لیتا ہوں، دوسری بار آنکھ جھپکتا ہوں کہ نئی اطلاع آ جاتی ہے کہ تمہارا فلاں دوست نہیں رہا۔ کس تیز رفتاری سے دوست چلے جا رہے ہیں، دنیا کے بازار خالی ہو رہے ہیں، یاروں کی محفلیں اجڑتی جا رہی ہیں، چلنے کو یہاں تیار سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے۔ عربی زبان کے ایک شاعر نے بہت ہی شاندار انداز میں ایک بات کہی ہے، جو جس پہ ہم غور کریں تو ہمارے لیے سبق کے کئی مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت حبیبی والبلاد کما ہی۔ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ کے بعد تو کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں تیرا بسیرا ہوتا تھا، تیرا بچپن گزرا تھا، یا تو کچھ دیر رہا تھا، تو پھر دنیا کے ہنگاموں میں تم یقیناً مصروف ہو گئے، مگر جب کبھی تم وہاں جاتے ہو تو پھر دیکھتے ہو وہی گلیاں ہیں، وہی بازار ہیں، وہی راستے ہیں، مگر بندے وہ نہیں ہیں۔ بندے اب نئے آ گئے ہیں، جو میرے دوست تھے، میرے یار تھے، میرے وقت کے بزرگ تھے، وہ سب چلے گئے، بازار خالی ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ عارضی ہے، جتنی دیر رہو اس طرح رہو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں تو اس طرح رہے، اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تم بچھڑ جاؤ تو لوگ تمہیں تلاش کرتے پھریں، تمہیں ڈھونڈتے پھریں کہ ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، اور اگر تم مر جاؤ تو اپنی نمازوں میں یا تنہائیوں میں تمہیں یاد کر کر کے رویا کریں، اچھے گزرے ہوئے لمحے ان کو رلا دیں، یہ زندگی گزارو۔ امیر المومنین نے ایک کلیہ بیان کیا۔ تو دوستو، جیسا کہ اکثر دوست جانتے ہیں کہ اس ہفتے ویسے تو میرے بہت اور قریبی لوگ بھی فوت ہوئے ہیں، مگر اس وقت میں جس صاحب کی گفتگو کروں گا، جن کے بارے میں بات کروں گا، جن کی تعزیت کروں گا، وہ محترم میاں طاہر صاحب، فتاوی آن لائن والے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ جو کالی داڑھی والے بیٹھے ہوتے تھے وہ میاں طاہر صاحب۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا میں آج اعتراف کروں گا کہ حضرت مولانا والد محترم
ایک گوشہ نشین آدمی تھے جہال خانوانہ کی مسجد میں، ایک گوشہ نشین تھے اپنے حجرے میں، کتابیں پڑھنی اور کتابیں پڑھانی۔ میاں صاحب جب آئے تو انہوں نے حجرے کی تنہائیوں سے نکال کر شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا میں کھلے دل سے اعتراف کروں۔ مولانا کو شاید پچھلی گلی میں بھی لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن میاں طاہر صاحب نے ایسی پبلسٹی کی، ان کا کریٹو مائنڈ تھا، اس طرح انہوں نے مولانا کو نکالا جو گمنامی کی دنیا سے، کہ وہ مشرق و مغرب میں مولانا کا چرچا ہوا، ناسبیت کو شکست ہوئی اور اہل بیت کی محبت کا ڈنکا بجنے لگا۔ اور اہل بیت کی محبت کا جو ڈنکا بجانے میں، جو ناسبیت کی جڑ کاٹنے میں میاں صاحب نے حضرت مولانا کا ساتھ دیا، امید ہے کہ آپ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے جن کی محبت کا ڈنکا وہ بجاتے رہے، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت بھی دی ہے، خوشخبری بھی دی ہے، ہمیں اطلاع بھی دی ہے، المرء مع من احب، جو جس سے کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ۔ یہ لوگ کیونکہ حضرت علی کا دفاع کرتے رہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے، یعنی مولانا اور میاں طاہر صاحب، جب کسی نے رسالہ لکھا، جب کسی نے سی ڈی بنائی، تو ان لوگوں نے فوراً جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو اجر دے اور اہل بیت کے ساتھ ان کا حشر کرے، ان کو جمع کرے۔ اب یہاں چلتے چلتے میں بات کروں گا کہ میاں صاحب میرے گھر تشریف لائے ایک بار اپنی فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب سے متعارف کرانے والے مجھے سلفی علماء تھے، یعنی اہل حدیث علماء نے مجھ کو مولانا کا پتہ دیا۔ تو میں نے پوچھا یہ بات کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا 2003 کی بات ہے کہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کرنے کا سوچا کہ میں فتاویٰ آن لائن کروں، کہ آن لائن لوگ سوال کریں اور جواب دیں، تو میں سب مدارس میں اہل حدیثوں کے گیا کہ کوئی عالم دین مجھے چاہیے، اب میں نام نہیں لوں گا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، سب نے انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ بھی بتائی کہ یار میاں صاحب ہم کیسے کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں؟ سوال کرنے والا ہو سکتا ہے وہ انشورنس کا سوال کرے، دوسری کال آ سکتی ہے سود کے بارے میں، کوئی بینک کے بارے میں، کوئی عربی فارسی کے شعر کے بارے میں، کوئی آیت کے بارے میں، ہم ایسے جواب نہیں دے سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں سب نے ہی بتایا کہ ایک بندہ ہے جس کو کرسی پہ بٹھا لو بابے کو، وہ جواب دیے جائے۔ کہتے میں ان سب لوگوں کے کہنے پہ جو مولانا کے پاس آیا تو مولانا نے کہا بسم اللہ، جہاں جائیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سوال آتے ہیں، ہر سوال کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ اسی سوال کی تیاری کر کے آئے تھے۔ یہ تیاری انہوں نے آج نہیں کی تھی، یہ کتابیں اس وقت کی رٹی ہوئی تھی جب وہ گورنمنٹ ہائی اسکول چک چمرا میں پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ہزاروں فارسی کے شعر، عربی کے شعر، حوالے، نہ شاملہ زندگی میں کبھی دیکھا، نہ نیٹ کی دنیا میں کبھی گئے۔ اور الحمدللہ یہ بات بھی بتاؤں گا کہ آج تک کسی شخص کو نہیں کہا کہ میری سی ڈی بناؤ، یہ لوگوں نے خود ہی بنائی ہیں، خود ہی چلائی ہیں، ورنہ لوگ تیاریاں کرتے ہیں، تیاری کرنے کے بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ نہ کہا میری ریکارڈنگ کرو، نہ کہا کہ اب میں نے پرسنل بات کرنی، اب ریکارڈنگ نہ کرو، جو بھی بات کہی سر عام کہی، مجمع میں کہی، اور اس کی ذمہ داری کی۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فاغفر لہ۔ تو اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بھرپور زندگی گزاری اور ہمارے لیے بھرپور میسج چھوڑ گئے، ہمیں یہ پیغام دے گئے، جھنجھوڑ گئے، تزوج من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن لیلا هل تعیش الفجر، کہ دنیا میں کام کر، دھندے کر، مگر جو آخرت کا لمبا سفر ہے جو تم نے تنہا کرنا آتا ہے اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرتا ہے، گٹھڑی باندھ کے رکھ، کوئی پتہ نہیں اب رات ہوئی ہے، صبح اس کی ہونی ہے، اس کی سویر تو نے دیکھنی ہے یا نہیں، اور شاید موت کا نکارہ بج جائے، قبل اس سے کہ اعلان ہو جائے کہ آج فلاں نہیں رہا،
اپنے آزاد راہ تیار کر لو، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔